وقت کبھی رکے گا نہیں اور آپ سدا جوان نہیں رہیں گے، اور آپ کے جسم میں وہ طاقت، وہ قوت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنبھالنا ہوگا، اپنا خیال بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ 30 سال کی عمر کراس کر چکی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ 30 سال کے بعد ہم کیوں سستی، بے چینی اور بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کبھی کندھوں میں درد ہے تو کبھی کمر میں، اور کبھی کبھی تو پورا دن کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ تمام ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہر ہاؤس وائف کی طرح میں بھی مارننگ میں اپنے گھر کے کام شام سٹارٹ کر دیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے سستی اور کاہلی کو اپنے سے دور بھگاؤں، کیونکہ ایک کامیاب ہاؤس وائف کی جو کامیابی کا راز ہے نا، وہ یہی ہے کہ پورا دن جو ہے وہ اپنے اوپر سستی اور بے چینی کو جو ہے نا وہ حاوی نہ ہونے دے۔ آج ہم بات کریں گے کہ 30 سال کے بعد خواتین بہت ساری بیماریوں کا نا شکار ہو جاتی ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں جو کہ 30 سال سے پہلے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک عرصہ ہوتا ہے زندگی کا جب آپ بہت زیادہ جوان ہوتے ہیں اور ہر طرح کا آپ کام کر لیتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کھا پی لیتے ہیں، آپ کو سب کچھ راس آ جاتا ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو جسمانی قوت مدافعت جو ہے نا وہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین جو کہ آپ کو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ موٹی تازی ہیں، یہ بہت زیادہ کھاتی پیتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے ہارمونل ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے نا وہ موٹاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین جو کہ فزیکلی طور پر بیمار رہنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں، اور خواتین میں یہ پرابلمز عام ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے شادی کے بعد پریگننسی اور بچے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی قوت مدافعت جسم میں ویسی نہیں رہتی۔ تو 30 سال کے بعد اپنا خیال کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی نیند جو ہے نا وہ لازمی طور پر پوری کیا کریں۔ بہت ساری خواتین اپنا سونے اور اٹھنے کا ٹائم جو ہے نا وہ فکس نہیں کرتی، جب دل کیا سو گئیں اور جب دل کیا اٹھ گئیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا دن ان کے ساتھ سستی اور بے چینی جو ہے نا وہ ان پر حاوی رہتی ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو اپنی نیند کا جو ہے نا ایک شیڈول بنائیں کہ آپ نے اتنے بجے سونا ہے اور صبح آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اور نیند جو ہے نا وہ آپ نے اپنی لازمی طور پر پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے 30s ایج کے بعد جو ہے وہ اپنی نیند کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا وہ جب تک ریلیکس نہیں ہوگا آپ کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا سکتی، اور اس کو ریلیکس کرنے کا بہترین فارمولا یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 8 سے 9 گھنٹے کی نیند لازمی طور پر لینی ہی لینی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اگر صبح اٹھنے کے بعد آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے نا، آپ کا کوئی کام بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ سو کر اٹھی اور دوبارہ سے پھر آپ کو نیند آ رہی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نہایا کریں، کیونکہ نہانے سے جو ہے نا انسان بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور صبح کے ٹائم اگر آپ شاور لے لیتی ہیں، نہا لیتی ہیں، جسم پہ جو ہے وہ آپ اپنے پانی کا استعمال کر لیتی ہیں نا، تو یقین کریں کہ آپ کی سستی جو ہے نا وہ ایسے منٹوں میں غائب ہوتی ہے، اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرتی ہیں۔ نمبر 3، 30s ایج کے بعد واک کو جو ہے نا وہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جب ہم چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں نا تب کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم ہمیشہ ہی فٹ، ایکٹیو اور انرجیٹک رہتے ہیں، لیکن اور کھایا پیا جو ہے وہ ہمیں سب ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم 30s ایج کراس کرتے ہیں اور فزیکل ایشوز ہمارے ساتھ آتے ہیں نا، تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ واک جو ہے نا اپنی لائف کا حصہ بنائیں، ڈیلی کی 30 منٹس کی جو ہے نا وہ واک لازمی کیا کریں، اور اس کے اتنے فائدے ہیں نا کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنی عادت بنا لیں نا آہستہ آہستہ، یقین کریں کہ آپ کو جو ہے نا اتنی عادت ہو جائے گی واک کرنے کی، اور آپ کی بہت سی بیماریوں کا حل بھی نکل آئے گا۔ واک جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے نا تو شروع میں آپ نے ہمیشہ آرام سے کرنی ہے، یعنی کہ ہلکے قدموں کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد آپ نے جو ہے نا
تیز قدموں کے ساتھ واک کرنی سٹارٹ کر دینی ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں اچھا خاصا جو ہے نا اس سے فرق آیا. نمبر 4 پوائنٹ، سٹریس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیا کریں. زیادہ سوچنا جو ہے نا وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. کیونکہ جب ہم لوگ سٹریس لیتے ہیں نا، ظاہری سی بات ہے لائف میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، گھریلو ایسی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز کو بار بار اپنے مائنڈ میں سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو فزیکلی طور پر نہ پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس میں آپ خاص طور پر جو ہے وہ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ پاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ فزیکلی طور پر بھی نا بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ آتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سٹریس لینے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ شوگر کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور خواتین میں سٹریس کی وجہ سے نا ہارمونل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارمونز خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری اور مزید بیماریاں نکلتی جاتی ہیں. تو اوور تھنکنگ نہ کیا کریں، زیادہ نہ سوچا کریں، مسئلے کا حل ڈھونڈا کریں، اللہ پر چھوڑا کریں اپنے معاملات کو، اور بالکل بھی جو ہے نا وہ کسی چیز کا سٹریس نہ لیا کریں، اور اتنا سٹریس نہ لیا کریں کہ وہ آپ کی ہیلتھ پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے. نمبر 5 یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہوتا ہے نا آپ نے اس کو کر ڈالا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کام جو ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر تک کرتی ہوں، یا یہ کام جو ہے وہ میں کل میں کروں گی. تو یہ کام جو ہوتا ہے نا آپ کو سستی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے جب اپنا مائنڈ ہی اس چیز کے لیے بنا لیا ہوتا ہے کہ ہاں جب یہ کام کرنے کا میرا دل کرے گا تبھی میں نے کرنا ہے، تو وہ دل کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے جو کام بھی کرنا ہوتا ہے نا تو لیزینس کو اپنے سے ذرا دور بھگا کر تو کام کی طرف آ جایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ کام کو جو ہے نا وہ فوراً ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو آپ کا ڈیلی کا کام ہے وہ آپ نے ڈیلی پر ہی ختم کرنا ہے، یعنی کہ نیکسٹ ڈے پر نہیں چھوڑنا. نمبر 6 جی یہ ہے کہ ناشتہ جو ہے نا وہ ٹائم پر کیا کریں، کیونکہ جب جیسے عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا تو کھانے پینے کا جو ہے نا وہ آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اپنے پراپر ٹائم پر لینی چاہیے. اگر آپ اپنی ہیلتھ کو جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک رہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ ہیلتھ کا ایشو نہ آئے، تو سب سے پہلے تو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ٹائم پر کریں. نہار منہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں، اور ادویات کا استعمال لازمی کریں. 30 ایج کے بعد فزیکل ایشو کوئی بھی ہونا تو ہمیں میڈیسنز کا استعمال لازمی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب ہم لوگ دوائیاں وغیرہ نہیں کھاتے اور اسی طرح سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی بیماری کے ساتھ لڑ لیتے ہیں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا ادویات کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر اسے آرام نہیں آتا. تو کوشش کیا کریں کہ میڈیسنز کا استعمال بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی مطلب کہ ایشو ہے فزیکلی طور پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناشتہ آپ نے ٹائم پر لینا ہے، روزانہ کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے وہ ناشتہ بعد میں کر لوں گی، پہلے کام کر لوں یا کچھ بھی. اس چیز پر آپ نے جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. اپنا کھانا پینا ٹائم پر ہے، اچھی خوراک کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ ہیلدی ڈائٹ لیں. اور کوشش ہمیشہ یہ کیا کریں کہ کام جو ہے نا وہ آپ کرتی رہیں، چلتی پھرتی رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا رہے. اور عمر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ چلتے پھرتے کام کرتے اگر وہ گزار دینا تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں کہ کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی آپ کے پاس. کیونکہ بہت سے لوگ جو کہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اٹھیں اور کوئی کام کریں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کو جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ہر کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور جو آپ کا دل کرے آپ وہ کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے پورا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا آپ کے لیے بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چلتا پھرتا رکھے. اس لیے اپنی صحت پر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. صحت کا آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ فٹ اور انرجیٹک رہیں، اور تبھی لائف کا مزہ ہے. جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جو ہے وہ چلتا پھرتا جو ہے نا
اور کام کرتا رکھے تو اسی میں ہی بہت زیادہ برکت ہے۔ اور خواتین کے لیے نا یہ جو گھر کا کام ہوتا ہے نا یہی ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ دن بھر جو گھر کا کام، صفائی گھر کی اور کچن کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں نا، یہی چیز جو ہے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، یہی آپ کی فزیکل تھیراپی ہے جس کی وجہ سے آپ فٹ اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کا کام جو ہے نا خود اپنے ہاتھوں سے کیا کریں، بے شک آپ کے پاس ہیلپر بھی ہوں لیکن پھر بھی آپ خود بھی چلتے پھرتے رہا کریں اور تھوڑا بہت کام کرتے رہا کریں، تاکہ جو ہمارا جسم ہے نا وہ بھی ایک مشین کی طرح ہے، اور یہ جو مشین ہے نا اگر اس کو ہم روک دیں گے نا تو یہ جام ہونی شروع ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کے پرزوں کو جتنا بھی ایکٹیو رکھیں گے نا، جتنا بھی ان سے کام لیں گے، یہ اور تیز ہوتی جائے گی۔ آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔